السلام علیکم، میرے چینل دیسی ٹورز میں خوش آمدید۔ محمد قاسم آپ سے مخاطب۔ آج آپ کو خانہ وال لے کے چلتے ہیں۔ خانہ وال 1903 میں آباد ہوا اور 1985 میں ضلع کی حیثیت حاصل کی۔ ملتان کی 2 تحصیلوں کو کبیر والا اور میاں چنوں کو ملا کر یہ بنایا گیا۔ اب خانہ وال کی 4 تحصیلیں ہیں: خانہ وال، کبیر والا، میاں چنوں اور جہانیاں۔ اس کے قریبی اضلاع میں ملتان، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ اور ساہیوال شامل ہیں۔ خانہ وال میں 81% پنجابی، 11% سرائکی اور 7% لوگ اردو بولتے ہیں۔ خانہ وال میں 17 پولیس اسٹیشن، 20 نیشنل بینک برانچز، 7 کپڑے کی فیکٹریاں، 1 چینی بنانے کی فیکٹری، 71 کاٹن فیکٹریاں اور 76 ٹیلی فون ایکسچینجز ہیں۔ خانہ وال کی تحصیل میاں چنوں میں ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے جس کو تلمبہ بولتے ہیں۔ یہ تلمبہ دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ تلمبہ اپنی تاریخ، ویران حویلیوں اور قدیمی بازار حسن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ مریض موجود ہوں اور مسیحا نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اسی قدیمی بازار حسن کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مولانا طارق جمیل جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا، جنہوں نے دن رات کی انتھک محنت سے اس برائی کو بہت حد تک کم کر دیا ہے۔ تلمبہ کی آبادی تقریباً 50,000 افراد پر مشتمل ہے اور تلمبہ میں زیادہ تر رچنوی زبان بولی جاتی ہے۔ تلمبہ خانہ وال کی تحصیل میاں چنوں سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مولانا طارق جمیل ایک پاکستانی مبلغ اور عالم دین ہیں۔ ان کا تعلق خانہ وال صوبہ پنجاب کے شہر تلمبہ سے ہے جو میاں چنوں کے قریب ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے رکن ہیں اور فیصل آباد میں مدارس چلاتے ہیں۔ ان کی تبلیغی کوششوں کے بعد بہت سے گلوکار، اداکار اور کھلاڑی دین اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ مشہور زمانہ کامیڈی فنکار منظور حسین کرلو اور واجد علی بغدادی جو کہ بہت مشہور فوک سنگر ہیں، خانہ وال کے شہر عبدالحکیم کے گرد و نواح میں رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو ہیڈ سدنائی لے کے جاتے ہیں جو کہ بہت بڑا ہیڈ ورکس ہے۔ یہاں سے تقریباً 10 نہریں نکلتی ہیں۔ تو ہیڈ سدنائی جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو چلتے ہیں ہیڈ سدنائی کی جانب۔ بہت شکریہ۔ ستمبر 1960 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کی تقسیم کے حوالے سے سندھ طاس معاہدہ طے پایا، جس کے تحت 3 مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کا کنٹرول پاکستان کو دے دیا گیا۔ جبکہ 3 مشرقی دریاؤں راوی، بیاس اور ستلج کا کنٹرول انڈیا کو دے دیا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق ورلڈ بینک کے تعاون سے انڈس بیس پروجیکٹ شروع ہوا، جس کے تحت دیگر ترقیاتی کاموں کے علاوہ ہیڈ سدنائی بھی بنایا گیا۔ جنوبی پنجاب کے شہر عبدالحکیم میں واقع ہیڈ سدنائی نصف صدی قبل اپنی دلکشی کے باعث لوگوں کی تفریح کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ سیرگاہ خوبصورت گھاس، درخت، پھول، بچوں کے لیے جھولے اور سول ریسٹ ہاؤس سمیت دیگر سہولیات سے آراستہ ہے۔ یہاں پاکستان بھر سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، لیکن مناسب دیکھ بھال اور انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے بعد یہ سیرگاہ اپنی اصل پہچان کھوتی جا رہی ہے۔
سدنائی کا لفظی مطلب سیدھا دریا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نام شاید اس لیے رکھا گیا کہ اس مقام پر دریا تقریباً 8 میل سیدھا بہتا ہے۔ سال 1964 میں تعمیر ہونے والا ہیڈ سدنائی مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے ہیڈ سدنائی، سدنائی بیراج سدنائی، کینال ہیڈ ورکس اور سدنائی ہیڈ ورکس وغیرہ۔ ہیڈ سدنائی سے 10 چھوٹی بڑی لنک نہریں، جن میں سدنائی کینال، فاضل شاہ، عبدالحکیم، مخدوم پور، حویلی کورنگا، دیوا سنگھ، تورو، اللہ، شیخو پورہ، گوبند گڑھ وغیرہ نکلتی ہیں۔ سدنائی ہیڈ ورکس کے اوپر سے لوہے کی ایک نہر گزار دی گئی ہے، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے شاندار نظارہ پیش کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، آپ کو ہیڈ سدنائی کیسا لگا اور خانے وال کے متعلق دی گئی معلومات آپ کو کیسے لگیں، تو آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے، اور اپنے چینل کو ضرور سپورٹ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔